من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید کہ حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر کے آئینے عشق و وفا کے لا یہ زمین مسلمان پہ تنگ ہو گئی یہ زمین مسلمان پہ تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے نقشے اٹھا کے لا ہمیں محروم کر دیا جس چیز سے نگاہ نے ہمیں محروم کر دیا جس چیز سے نگاہ نے عثمان کے زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات مانگ کے لا میرے انتہائی باریک احترام دوستوں ساتھیوں عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماں اور بہنوں وقت کافی ہو چکا ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا بس حضور کی شان بیان کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں پوری عمر گزر جائے حضور کی شان بیان کرنا شروع کریں ہمارے بزرگوں میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں جبرائیل کی عمر مل جائے اور صدیق اکبر کی زبان مل جائے اور حضور کی تعریف کرنا شروع کریں خدا کی قسم جبرائیل کی عمر ختم ہو سکتی ہے اور صدیق کی زبان سے تعریف کرتے بھی رہے تو بھی حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہیں مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا آگ کے اوپر آئی ہے چونچ میں پانی لے کر کسی نے پوچھا کیا کرنے کے لیے آئی ہے اس نے کہا کہ میں آگ بجھانے کے لیے آئی ہوں چونچ میں پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا سا ہوتا ہے اس تھوڑے سے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی کسی نے کہا کہ اے چڑیا اس پانی سے ہوگا کیا آگ تو بجھے گی نہیں کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ اس سے آگ بجھ نہیں سکتی لیکن کم از کم بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا اور خریدنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی بڑے بڑے چودھری وڈیرے قسم کے بادشاہ وزیر قسم کے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اسی لائن میں ایک بڑھیا اماں سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی
یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لائن میں لگی کھڑی ہے. کسی نے پوچھا کہ اماں یوسف کی تو قیمت بڑی ہے, اس کا تو ریٹ بڑا ہے, اس کو ہر کوئی تو نہیں خرید سکتا, اور خاص طور پہ کپڑوں کی گٹڑی سر پہ رکھ کے کھڑی ہے, اس سے یوسف تو خریدا نہیں جا سکتا. اماں کہنے لگی جانتی نہ بھی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی, لیکن کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گے کہ یوسف کے خریداروں میں کون کون تھا, تو چلو خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. تو اس لیے ہم حضور کی کچھ کرنا ہے. بس میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں, انشاءاللہ 10:15 سے اوپر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. حضور کی شان, مقام اور مرتبہ بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں تھا, یہ اس اللہ کا احسان ہوا کہ جس نے ہمیں اس زبان سے نام لینے کی توفیق دے دی. ورنہ یہ زبان اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس سے حضور کا نام لیتے. اس زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, اس زبان سے ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں, اس زبان سے ہم کسی کو تکلیف بھی دیتے ہیں, اس زبان سے کسی کو ستاتے بھی ہیں. یہ زبان ایسی تو نہیں تھی کہ اس سے آخری پیغمبر کا نام لیا جاتا. یہ اس رب کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس زبان سے حضور کا نام لینے کی توفیق دے دی. جب ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارے شان بیان کرنے سے حضور کا مرتبہ نہیں بڑھتا, ہمارے شان بیان کرنے سے حضور کا مقام نہیں بڑھتا. ہم حضور کی شان بیان کرنا شروع کریں, حضور کا رتبہ ہمارے بیان سے بڑھ نہیں جائے گا, حضور کا رتبہ ہماری حضور کی تعریف کرنے سے بڑھ نہیں جائے گا. ہاں حضور کا مقام اور مرتبہ تو پہلے ہی آیا ہے, جب حضور کا تذکرہ کریں گے تو ہمارا مقام بڑھ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضور کی تعریف کریں تو حضور کا رتبہ نہیں بڑھنا, جب ہم حضور کی تعریف کریں گے تو رتبہ ہمارا بڑھ جائے گا. ورنہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. خدا کی قسم حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء جمع ہو جائیں, تمام انبیاء کا مقام اور مرتبہ ایک طرف, میرے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے. سارے نبی اپنی جگہ, تمام نبیوں کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن میرا نبی آخری نبی ہے, میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے. میرے نبی کے مقام اور مرتبے تمام نبیوں کے مقام اور مرتبوں سے زیادہ ہیں. میرے نبی کا حسن و جمال بھی زیادہ ہے, میرے نبی کا علم بھی زیادہ ہے, میرے نبی کے کمالات بھی زیادہ ہیں, میرے نبی کے معجزات بھی زیادہ ہیں, اور میرے نبی کے چاہنے والے امتی بھی زیادہ ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں, تمام نبی تمام انبیاء میرے سروں کے تاج ہیں. ہم کسی کے بھی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ہمارا نبی تو امام الانبیاء ہے, ہمارا نبی تو خاتم الانبیاء ہے, ہمارا نبی تو خاتم المرسلین ہے. رسول تو آدم بھی ہے, رسول تو ابراہیم بھی ہے, رسول تو موسیٰ بھی ہے, رسول تو عیسیٰ بھی ہے. لیکن آپ غور کرنا, اللہ نے کسی بھی رسول کے لیے رسول کا لفظ بولا نہیں ہے, کسی بھی رسول کے لیے رسول کا لفظ بولا نہیں ہے. رسول کا لفظ آیا ہے تو صرف میرے نبی کے لیے آیا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ کیسے؟ میں تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی کے لیے اللہ نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ رسول تو آدم بھی تھے, رسول ابراہیم بھی تھے, رسول اسماعیل بھی تھے, رسول موسیٰ بھی تھے, رسول عیسیٰ بھی تھے, رسول نوح بھی تھے, لیکن اسی کے لیے بھی رسول کا لفظ نہیں بولا. اگر بولا ہے تو میرے نبی کے لیے بولا ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آدم بھی رسول تھے, اللہ نے آدم کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آگے رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے. حالانکہ ہے رسول, لیکن کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا. آدم کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. کلمہ نوح کو بھی دیا ہے, اور نوح رسول بھی تھے, لیکن کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا. نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ. ابراہیم بھی رسول تھے, لیکن ان کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں تھا. ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, اور رسول تو اسماعیل بھی تھے, ان کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا. ان کا کلمہ تھا
لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، رسول تو یوسف بھی تھے، ان کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ یوسف صدیق اللہ، رسول تو موسیٰ بھی تھے، لیکن ان کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، رسول تو نوح بھی تھے، اور نوح کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، ان کے کلمے میں لفظ آیا تو لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ کا لفظ آیا ہے، رسول تو عیسیٰ بھی تھے، لیکن ان کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، ہاں آخری پیغمبر ایسے ہیں کہ جب اللہ نے آخری پیغمبر کو اس امت میں بھیجا ہے، خدا کی قسم یہ ایسا قیمتی ہیرا تھا جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھا، دینے کے بعد رب کو بھی مزہ آ گیا۔ میرے رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں ہم نے تم پہ احسان کر دیا ہے، اپنے پیغمبر کو تم پہ بھیجا ہے۔ میرا رسول واحد رسول ہے کہ جس کے کلمے میں رسول کا لفظ آیا ہے۔ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، مسلمان ہو سکتا ہے؟ سارے سنی اونچی آواز سے بولیں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو سکتا؟ ہم کلمے کو گھٹاتے بھی نہیں ہیں، ہم کلمے کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کم کرتا ہے تب بھی کافر ہے، بڑھاتا ہے تب بھی کافر ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اگر کوئی حضور کا انکار کرے تب بھی غلط ہے، اگر کوئی کسی کو حضور سے بڑھا دے تب بھی غلط ہے۔ اللہ کے بعد حضور ہیں، بس اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد حضور ہیں۔ اگر کوئی اللہ اور حضور کے درمیان کسی اور کو مانتا ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ رسول تو اور بھی تھے، اللہ نے کسی اور کے لیے رسول کا لفظ نہیں بولا تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے لیے بولا ہے۔ آپ نے غور شاید غور نہیں کیا کہ رسول اور بھی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ کیوں بولا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، توجہ کرو۔ چلیں اب توجہ کرو، ٹھیک ہے، توجہ دائمی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو بات سمجھا کے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت لوگ پوچھیں کہ فیضان صاحب رات گھر میں پروگرام رکھا تھا، آواز تو بڑی آ رہی تھی، مولوی شور تو بڑا نشانہ تھا، لیکن بتاؤ کہہ کر کیا گیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ صبح کہیں کہ ہاں یار بہت بول تو رہا تھا لیکن سمجھ کچھ نہیں آئی، تو فائدہ؟ مصروف آپ بھی ہیں، مصروف میں بھی ہوں، شاید آپ کا اتنا گلا خراب نہ ہو جتنا میرا ہے، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ فیضان بھائی نے دعوت دی، میں نے چاہا چلو ذرا دین کی بات پہنچ جائے، ہمارا پیغام آپ تک پہنچ جائے، پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ رسول اور بھی ہیں، لیکن میرے نبی کے لیے رسول کا لفظ بولا، باقیوں کے لیے کیوں نہیں بولا؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ مسجد عبید السلام میں بھی اللہ کا گھر ہے، کوئی اور کسی گلی میں مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں بیت اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ لیکن یہ بتاؤ خانہ کعبہ والی مسجد حرام کے علاوہ کسی اور کو بیت اللہ کہتے ہیں؟ نہیں نہ کہتے ہیں، حالانکہ غور کرو تو بیت اللہ ساری ہیں، صرف اس مسجد حرام کو جس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، صرف اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ بیت اللہ تو سارے ہیں، سارے اللہ کا گھر ہیں، لیکن صرف اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی
کہ اس بیت اللہ اور اس بیت اللہ میں فرق ہے. اس بیت اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ، یہ ضرور اللہ کا گھر ہے لیکن یہ اس بیت اللہ کے لیول کا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں آدم رسول ضرور ہے، نوح رسول ضرور ہے، ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ رسول ضرور ہیں، لیکن اس لیول کے نہیں ہیں جس مقام اور مرتبے پر میرے نبی فائز ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ میں دعا کرتا ہوں، ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے جانے کے بعد لوگ میرا نام اچھے الفاظ میں لیں. ابراہیم نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد لوگ میرا نام اچھے الفاظ میں لیں. ابراہیم نے دعا مانگی ہے، اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. لیکن قربان جاؤں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اور مقام اور مرتبے پر ابراہیم نے دعا مانگی ہے. اے نبی اللہ نے بن مانگے تیرا مقام اور مرتبہ اونچا کر دیا ہے. کیسے اونچا کیا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، ہم نے تیرا رتبہ اونچا کر دیا. اللہ کیسے کیا ہے؟ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ اونچا کیسے ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ فرمایا اے نبی جہاں جہاں تذکرہ میرا ہوگا وہاں وہاں تذکرہ ہوگا. قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہو، رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اگر اللہ کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی میرے پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے. جب تک میرے پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہوگا نماز انکمپلیٹ ہے. اذان میں جہاں اللہ کا تذکرہ ہے میرے نبی کا تذکرہ بھی ہے. جب تک میرے نبی کا تذکرہ اذان میں نہیں ہوگا اس وقت تک اذان مکمل ہو سکتی نہیں ہے. نماز کھڑی ہونے لگی ہے، اقامت میں جہاں میرے اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہوگا. تو اسی لیے میرے رب نے کہا ہے اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے. آج اگر ابھی اسی وقت یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، دوسرے ملک میں اذان کا وقت شروع ہو جائے گا، وہاں ختم ہوا کسی اور ملک میں اذان کا وقت شروع ہو جائے گا. گویا پوری دنیا میں ہر وقت میرے رب کا نام بھی گونجتا ہے، میرے نبی کا نام بھی گونجتا ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان. چلیں آگے چلیں اور بتلاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کافی نبیوں کا تذکرہ کیا، تقریباً 28 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ نے نبیوں کا نام لے کر مخاطب کو کیا ہے. اللہ نے قرآن میں نام لے کر کہا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. اللہ نے ان کا نام لے کر مخاطب کیا ہے. میرے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، میرے نبی کی شان دیکھیے. اللہ نے قرآن میں میرے نبی کا نام 4 مرتبہ تو لیا ہے لیکن مخاطب نہیں کیا. میرے نبی کو اگر مخاطب کیا ہے تو نام لے کر نہیں. کہیں پر کہا یا ایھا المزمل، کہیں پر کہا یا ایھا المدثر، کہیں پر کہا یاسین، کہیں پر کہا طٰہٰ، کہیں پر کہا والضحیٰ، اے روشن چہرے والے، کہیں پر کہا واللیل، اے کالی زلفوں والے. جہاں جہاں میرے نبی کو اللہ نے مخاطب کیا ہے نام لے کر نہیں، میرے نبی کا لقب لے کر مخاطب کیا. ہر ایک کا تذکرہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب دنیا میں آتا ہے یاسین صاحب، جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جب تک میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو میرا تذکرہ نہیں. آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کا تذکرہ. ہر ایک کے لیے ایسا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے. میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. غازی آباد کے لوگوں میں آپ کو بھی یہی دعوت دے کر جاؤں گا کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، خدا را قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. رسمی تعلق نہ ہو، رسمی تعلق نہ ہو. چند موقعوں پر پڑھ لیا، پھر قرآن کو اٹھا کے شوکیس کے اوپر رکھ دیا.
موبائل کو صاف کرنے کا ٹائم روز ملتا ہے، قرآن کو کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ارے سوچے تو صحیح، باپ کے دنیا کے جانے کے بعد پھر بچوں کو گھر بلا کر قرآن پڑھواتے ہیں باپ کے سارے ثواب کے لیے، خود اس قابل نہیں ہے کہ باپ کے لیے قرآن بھی پڑھ سکے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا تو تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، آیا ہے تو تذکرہ ہوا ہے۔ کیوں عمران صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ دنیا میں آتا ہے تو تذکرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے تو تذکرہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں واحد ایک شخصیت ہے، دنیا میں واحد ایک ہستی ہے، وہ آئے دنیا میں بعد میں ہے لیکن تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اور اس ہستی کا نام آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں آئے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی واقعہ سناؤ، پہلے تذکرہ کب ہوا ہے؟ چلو ایک واقعہ سنا کے جاؤں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے منع کیا آدم یہ جنت کا پھل نہیں کھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرت آدم سے بھول ہو، حضرت آدم نے جنت کا پھل کھا لیا، یہ بتاؤ گناہ ہوا یا بھول ہوئی؟ گناہ ہوا یا بھول ہوئی؟ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار ہم سے گناہ تو ہو گئی، آدم سے جو گناہ ہوا۔ یاد رکھنا نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ پھر کبھی بتلاؤں گا نبی سے گناہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت آدم نے جنت میں پھل کھایا تھا تو آدم سے بھول ہوئی تھی، گناہ قرآن میں ہے، فنسی آدم، آدم سے بھول ہوئی، فنسی آدم سے بھول ہوئی ہے، بلم نجد لہو عزما، جان بوجھ کے نہیں کھایا۔ آپ نے روزہ رکھا ہو، آپ بھول کر پوری بوتل پانی کی چڑھا لائیں، بتاؤ روزہ ٹوٹے گا؟ گناہ ہوگا؟ جان بوجھ کے ایک گھونٹ بھی پی لیں، روزہ بھی ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا۔ اس سے پتہ چلا جان بوجھ کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، بھول کر ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ آدم سے بھول جنت کا پھل کھا لیا، اللہ نے فرمایا کہ آدم اب جنت سے اتر جاؤ، توجہ کرو، بس ختم کرنے لگے، آدم جنت سے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم 40 سال تک رو رو کے اپنی اس بھول کی معافی مانگتے رہے، گناہ نہیں ہوا تھا۔ آج ہم سے گناہ بھی ہو جائے ہم تب بھی معافی مانگتے، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم غلطی کو غلطی مانگتے بھی نہیں ہوتے۔ آدم سے بھول ہوئی، 40 سال تک رو رو کے دعا مانگتے رہے۔ اللہ نے 40 سال کے بعد ایک دعا سکھائی، آدم یہ دعا مانگ، تیری غلطی کو، تیری خطا کو، تیری بھول کو معاف کر دوں۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن آگے من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی، آدم نے یہ دعا بھی مانگی۔ اب اگلی بات جو میں کہنے لگا، آدم نے یہ دعا بھی مانگی اور دعا میں ایک اور لفظ کا تذکرہ کیا، اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی بھول کی معافی مانگتا ہوں۔ کون دعا مانگ رہے؟ آدم۔ اس وقت تک آدم کے علاوہ کوئی اور انسان ابھی دنیا میں آیا؟ حضور آئے نہیں تھے، حضور تو آخری نبی ہیں، آدم پہلے نبی ہیں۔ آدم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میں تیرے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، میری بھول کو معاف فرما۔ اللہ نے کہا آدم تو کیسے جانتا ہے کہ کوئی شخص ہے جس کا نام محمد ہے؟ آدم تجھے پتا کیسے چلا؟ ابھی تو تیرے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہے کوئی نہیں، تجھے پتا کیسے چلا؟ آدم کہنے لگے اللہ میں جب جنت میں تھا، جنت کے ہر پتے پر تیرے نام کے ساتھ محمد نام لکھا دیکھا، میں جنت میں تھا، میں نے اس وقت تیرے عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا دیکھا، میں تبھی سے سمجھ چکا تھا
اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو آخری نبی محمد رسول اللہ ہے۔